بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ دکان کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آیا دکان کے اوپر واجب زکوٰۃ اس کا حساب کس طرح لگایا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے دکان کے اندر جو مال موجود ہے اس میں 3 قسم کی پرائسز وہاں چلیں گی۔ ایک تو آپ ریٹیل پرائس چلتی ہے اور جس پہ آپ مال بیچتے ہیں وہ پرائس ہے، اور دوسری وہاں پر جو قیمت ہے وہ ہول سیل ریٹ کیا ہے ان چیزوں کا، اور تیسری جو قیمت ہے وہ جو مکمل اسٹاک ہے آپ کے پاس، مکمل مالیت ہے، مکمل اس کے اندر جتنا پڑا ہوا مال ہے اس سارے کو اگر آپ بیچنا چاہیں تو آپ کتنے کا بیچیں گے۔ لہٰذا پہلے سب سے پہلے دکان کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے، اگر آپ ریٹیلر پرائس کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں یہ بھی ٹھیک ہے، پر اگر آپ ہول سیل کے ریٹ سے اس کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ حضرات اسٹاک کا مکمل قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن احتیاط اس بات میں ہے کہ انسان ہول سیل جو ریٹ ہے، اور اگر اس کی دکان پہ مال ہول سیل پہ بیچ رہا ہے تو اس کا ریٹ لگاتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر وہ ریٹیلر پرائس پر بیچ رہا ہے اکثر مال جو ہے تو اس طرح ادا کرے، اور اگر مشترک ہے تو بہرحال اجازت تینوں صورتوں میں اس کو میسر ہے۔ احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کو ہول سیل کا ریٹ لگانا چاہیے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ مال تجارت کے اوپر ہے، مال تجارت کی تعریف فرما دیں تو مال تجارت ہر وہ شے ہے جو آپ نے خریدنے کی نیت سے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، جو آپ نے آگے فروخت کرنے کی نیت سے کوئی چیز بھی لی ہو اور اس سے منافع کمانا مقصود ہو تو وہ چیز مال تجارت میں آتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر شریعت مطہرہ میں ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ضرورت کے اندر اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اگر کوئی چیز خرید جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اپنے رہنے کا رہائشی مکان، اپنے لیے کوئی گاڑی اور اسی طرح کوئی سامان ضرورت خوراک کا، کھانے پینے کا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مال تجارت کے اوپر، نقد رقم کے اوپر اور سونا اور چاندی اگر نصاب کو پہنچی ہوئی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور اپنی دکان کے اندر پہلی بات تو میں نے آپ سے بتا دی کہ حساب اس طرح لگا لیں، آپ اس کی پرائس لگا لیں، ہول سیل کے لگاتے ہیں پھر مرضی ریٹیل لگاتے ہیں یا اسٹاک کی مکمل پرائس لگا لیں اور اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اب مثلاً ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر مال جو موجود ہے اس کی زکوٰۃ کس طرح ہوگی؟ تو فیکٹری کے اندر ایک تو تیار مال ہے جو بالکل تیار ہو کے باہر پڑا ہوا ہے، ایک وہ مال ہے جو پروسیس کے اندر چل رہا ہے اور اس کا پروسیس جاری ہے مشینری کے ذریعے سے، اور تیسرا را میٹیریل ہے جو اس فیکٹری کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اس فیکٹری کے اندر جو زکوٰۃ چلے گی تو وہ را میٹیریل کو بھی شمار کریں گے، اور پروسیس کے اندر جو مال ہے اس کی بھی ترتیب چلے گی، اس کو بھی شمار کریں گے، اور جو تیار مال ہے اس کی بھی قیمت کا حساب لگا کر سارے کو جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس فیکٹری کی بلڈنگ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح فیکٹری کے اندر چلنے والی جتنی مشینری ہے اس مشینری کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس کے علاوہ مشینری، بلڈنگ، ان کو نکال کر جو چیزیں وہاں مال تیار ہے، جو پروسیس میں ہے، جو را میٹیریل ہے، اس سب کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جب اس کا حساب لگا دیا دکان کا، جب فیکٹری کا حساب لگا دیا، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات بھی اور بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے مثلاً کوئی مال اس کے پاس جو پڑا ہے اور اس کا حساب لگایا اور کچھ چیزیں اس نے ادھار پہ بیچی ہیں، ادھار پہ کسی کو دیا ہے، تو شریعت مطہرہ میں یہ مسئلہ یہ تو جائز ہے کہ جو موجودہ مال ہے اس کی قیمت لگا کر وہ زکوٰۃ ادا کر دے، اور جو ادھار دیا ہوا مال ہے یا ادھار پیسے ہیں تو وہ ان کی زکوٰۃ اگر نہ بھی ادا کرے فی الحال تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن اگر ساتھ ادا کر دے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر وہ چیز جب اس کو میسر آئے، مثلاً 1 لاکھ روپیہ ہے اور اس آدمی نے
وہ 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے اور 5 لاکھ کی وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو چاہیے اس 1 لاکھ کو شمار کر کے 6 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ اور اگر اس طرح نہیں کرے گا تو 2-3 سال بعد، 4 سال بعد، 1 سال بعد جب اس کو وہ پیسے واپس ملیں گے تو پھر جتنے سال گزر گئے اس ادھار میں سے اس کی زکوٰۃ بھی ان سب سالوں کی نکالنی پڑے گی، جو اس وقت پھر مشکل لگے گا۔ لہٰذا ضروری بہتر طریقہ یہ ہے انسان اپنے کل مالیت کا جو کسی کو دیے ہوئے قرضہ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکال دے۔ بہرحال گنجائش ضرور ہے، اگر اس وقت نہ نکالے تو مال ملنے کے بعد اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح کسی آدمی پر قرضہ ہے، تو اگر قرضہ ہے اتنا اور اس نے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کاروبار کو چلانے کے لیے، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس میں سے قرضے کے پیسوں کو نکالے گا۔ پوری مکمل دکان کا حساب لگایا، پھر اس میں سب جو ہے قرضہ دینا ہے، خود قرضہ دینا ہے تو اس کا حساب لگایا، تو قرضے کی جو رقم ہے اس کو نکالنے کے بعد جو باقی پیسے بچتے ہیں اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن ایک آدمی قرضہ اس نیت سے لے، مطلب جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں قرضہ لیتے ہیں اربوں پتی کروڑوں روپے، تاکہ مثلا ایک فیکٹری ہے دوسری کھول لیں، ایک مل ہے دوسری کھول لیں، تو ان حضرات کو قرضہ کا اگر حساب لگایا جائے گا پھر تو وہ صاحب نصاب بھی نہیں بنیں گے۔ لہٰذا ایسے حضرات کا قرضہ، اس بارے میں فقہ کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قرضہ لے کر خریدی جائے، اگر وہ شے خود قابل زکوٰۃ ہے تو پھر تو اس قرضے کو اس میں سے نکالیں گے، اور اگر وہ چیز خود قابل زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر اس قرضے کو منہا نہیں کیا جائے گا، نہیں نکالا جائے گا۔ مثال سے دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی نے ایک فیکٹری چلا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس نے قرض لیا بینک سے قرض لیا، 1 کروڑ روپے قرض دیا، اور اس 1 کروڑ کی اس نے دوسری مل اور فیکٹری کے لیے مشینری خرید لی۔ اب مشینری کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا اب یہ قرضہ اس کی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہیں نکالا جائے گا، اس کے اوپر قرض جو ہے قرضے کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ جو پچھلی فیکٹری ہے اس کی مکمل زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے پاس جو مال ہے اس کی مکمل زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے اس سے را مٹیریل خریدا اور اس سے فیکٹری میں جو پروسیس چل رہا ہے مال بنانا کا وہ خریدا ہے، تو کیونکہ اس پہ زکوٰۃ آئے گی، لہٰذا اگر اس طرح کا قرضہ ہے تو اس کو اس سے منہا کیا جائے گا، اور عام معمولی قرضے ہیں تو وہ بھی اس میں سے نکالنے کے بعد جو پیسے باقی بچیں گے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لہٰذا یہ تو تجارت کے مال کے بارے میں، دکان کے بارے میں ہوا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ بھئی بیوی کے پاس زیور موجود ہو تو زکوٰۃ وہ اس پر خود دینا واجب ہے۔ اس طرح نماز میرے اوپر فرض ہے تو میری جگہ پر میری بیوی نماز پڑھے نہیں ہو سکتی، خاوند کی جگہ پہ شوہر پڑھے، شوہر کی جگہ پہ خاوند پڑھے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی واجب نہیں ہے، شوہر کے ذمہ واجب نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے مال کی زکوٰۃ دے، بیوی کے اوپر واجب نہیں وہ اپنے شوہر کے مال کی زکوٰۃ دے۔ اگر بخوشی شوہر اپنی بیوی کے مال کی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ باقی یہ بہانہ بنانا کہ میرے پاس سونا تو موجود ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں کہ میں زکوٰۃ دوں، تو میرے دوستوں جو سونا موجود ہے اسی کا حصہ زکوٰۃ میں دے پھر بھی جائز، اور اگر اس کو تھوڑا بہت بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے تب بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔